سن لیں مگر میں کچھ اور کہہ رہا ہوں جی. ایک نام ہوتا ہے نا, پولیٹیکل پارٹی از اے نیم, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل پارٹی کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل کوئی جاسوس گھس جائیں کسی پولیٹیکل پارٹی میں, اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دیں کہ جی ہم یہ پولیٹیکل پارٹی بن گئے, آپ کی پارٹی کا نہیں کہہ رہا, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے, وہ اسی کے ممبر آئیں کہ جی الیکشن نہیں ہوا, یہ کیسے آ گئے؟ تو پولیٹیکل پارٹی کی جب بات آپ کر رہے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی تو ان اینیمیٹ آبجیکٹ ہے, ایک نظریہ کو ریفلیکٹ کرتی ہے, ایک کچھ لوگوں کی سمجھ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ طریقہ کار ہوا یا نہیں ہوا, اور وہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے الیکشن. اگر الیکشن, یا تو آپ کہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کرے یا نہ کرے, یہ ہماری مرضی, ایک وہ الگ موقف ہے, اور یہ اس کو غائب بھی کرنے الیکشن کو. مگر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جی ہم کاغذ کا ٹکڑا پیش کریں اور الیکشن ہو گئے. آپ ہمیں کم از کم موٹی موٹی اس کی جو الیکشن میں جو باتیں ہوتی وہ تو ہمیں دکھا دیں کہ جی ہم نے موقع دیا سب کو, ہمارے پاس لوگ آئے, اتنے لوگوں نے نامینیشن پیپر فائل کیا, اتنے ووٹ ان کو پڑے اور اتنے ووٹ ان کو, ہم یہ بیٹھ کر کے گنیں گے نہیں ووٹس, مگر کچھ تو آپ ہمیں پیش کر دیں نا. ابھی ہمارے سامنے جو مسئلہ آ رہا ہے, کم از کم ان کا جو ایلیگیشن ہے کہ جی یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, نہ آپ نے بتایا کہ کس جگہ الیکشن ہو رہے ہیں. فرام واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کراؤں, سرٹیفکیٹ دوں تو کمپلائنس ہو گئی. میں اس کے برعکس بات کہہ رہا ہوں. جی, میں کہہ رہا ہوں سرٹیفکیٹ آپ نہ دے پائے, یا کوئی بھی بھول گئے دینا اور الیکشن کرا دیے, وہ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرٹیفکیٹ دے دیا, الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, بات ختم. جی, میرے حساب سے بنیادی بات جو ہے نا, سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, سرٹیفکیٹ یہ عکاسی کرے گا کہ الیکشن ہو گئے. جی, وہ آپ ہمیں دکھا دیں الیکشن ہو گئے, بس اتنی سی بات ہے. وہ ہوئے نا باقاعدہ ان کی ود ان انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے نا. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکل باتوں میں ہم بالکل نہیں جا رہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں 100% کھڑے ہیں. باقی اب ان کے سارے مسترد کر دیں گے آرگیومنٹ, ٹیکنیکل باتیں, مگر بنیادی بات دکھا دیں گے الیکشن ہوا, بس. ٹھیک ہے جی. گھسے یہ تو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کرا لو. ٹھیک. That I mean I fully appreciate what your lordship is saying. So I'm taking your lordship through the factual position right now. جی جی فرمائیں. تاکہ your lordship at least get satisfied کہ ایک الیکشن کا پروسیس ہوا ہے, and not going into the nitty gritty of it. I was just going through the process of the election, and I'll stick to only what the facts are. So what happens now, sir, the venue has been, the schedule has been announced on 29th, which is your lordship will see at page 7 of this paper book, and your lordship has already read that there was a nomination form to be received, appeal, display. The only thing that I want to say here is, in respect to this schedule, that there is no rule or a regulation saying how the schedule should be. So every political party makes their own schedule. It is not like a schedule by an official body. It's like a private schedule, and this is how it's made. Now, this was, as I said, the schedule was announced, and it was all over the media. Everybody was following it. And then the question came that if the polling took place, what is important to note is lots of two stages. One is nomination papers have to be filed, and the second stage is if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling, because the question of venue does not become important or remain important, because in actual fact nomination forms were only submitted by one side, and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if your lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and
that's not on the record in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? جی وہ کہاں پہ ہے؟ وہ جو گراؤنڈ ہے جس گراؤنڈ پہ ہوئی ایکچولی جو وینیو بنا چمکنی میں آپ کا آفس ہے؟ رانو گڑھ جسٹ نہیں، کوئی کنٹ ایریا میں، کوئی یونیورسٹی میں جو زیادہ سیف ایریاز ہیں، تو آپ کے گاؤں میں ہے آفس؟ جی وہاں ہے. It has been since some time now. اچھا جی تو وہ اس کے ساتھ ہی ایک گراؤنڈ ہے بلکہ. تو so we then thought to ourselves کہ there are two options. اگر تو یہ پولنگ ہوئی تو بہت سارے لوگ آئیں گے تو then we should have نشتر ہال، اور اگر پولنگ نہیں ہوئی اور کم لوگ آئیں گے تو پھر ہم ویسی ایک گیدرنگ کریں گے near our head office which is the ground. تو we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan کہ ہم یہ ہماری آپشنز ہیں، آپ ہمیں سیکورٹی دے دیں. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, کہ آپ ان کو سیکورٹی پشاور میں فراہم کریں. This is at page 12. And then your lordship, eventually if your lordship turns to back to the schedule, چونکہ nominations ہونی تھیں فرسٹ دسمبر 23 تک، تو جو نامینیشن جس طرح لوگ آتے گئے it was all put on the media. And if your lordship looks at page 16. یہ وینیو کمیونیکیٹ کیا تھا آپ نے اپنا ای سی پی کو؟ ای سی پی کو ضرورت نہیں تھی سر، وہ پولیس کو کیا، سیکورٹی مانگ رہے تھے، پولیس کو کیا. تو پیج 13 پہ لیٹر لگا ہوا ہے ای سی پی کا، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وینیو بتا دیجئے، ایکسپیکٹڈ اسٹارٹ اینڈ کنکلوژن ٹائم بتا دیجئے، لسٹ آف پولنگ اسٹاف بتا دیجئے، لسٹ آف پارٹیسپینٹ بتا دیجئے، ایکسپیکٹڈ نمبر آف وہیکلز آپ کو کتنی چاہیے یہ بتا دیجئے. جی یہ ایک لیٹر پیج 13 پہ آپ ہی کی پیپر بک جی میں. بالکل بالکل، یہ انہوں نے ہم سے کہا، بتایا الیکشن کمیشن کو کہ بھئی یہ وینیو ہے اور یہاں پہ ہمیں سیکورٹی چاہیے. ہم نے پورے پشاور کی سیکورٹی کا ایشو تو نہیں تھا نا، وہ تو آپ کو جہاں وینیو پہ الیکشن کرنے تھے وہ والی جگہ کی سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے. جی تو وہ ہم نے پھر سیدھا ڈائریکٹلی جب انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا آئی جی کو، ہم نے ڈائریکٹلی آئی جی اور لیٹر میں آئی جی کے بعد آپ کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے جس میں یہ اس کا ہم نے جواب نہیں دیا، نیاز اللہ صاحب کے نام پہ ہے، اور یہ 30 اس کا ہم نے رائٹنگ میں جواب نہیں دیا. 23 کا لیٹر ہے، اس کا جواب لگا ہوا ہے اس میں. جی اس پہ جو 30th والا لیٹر ہے سر، وہ یہ جو لیٹر آیا تھا ہمیں اس کا رائٹنگ میں جواب نہیں دیا، لیکن ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہی ٹیلیفونکلی. اینڈ وی سیڈ، اس کے بعد ہم نے پولیس نے وزٹ کیا سر دا سائٹ، اور یہ پھر ایٹ پیج 16 یور لارڈشپ ول سی کہ all the newspapers actually published it. PTI intra party page 16 PTI intra party انتخابات پشاور میں PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے جگہ کا تعین ہو گیا ہے. پشاور انٹرا پارٹی الیکشن رانو گھڑی میں آج ہوں گے. So that was also the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. اب جب یہ فرسٹ کا ڈیٹ ختم ہو گئی سر، ایون یہ جو تھے، ہم نے نیکسٹ پیج پہ پیج 19 پہ آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آئے، اور وہ جس وقت آئے اس وقت تک نامینیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا. اگر آپ پیچھے کلاک دیکھیں پیج 19 پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹائم ان کا گزر گیا ہوا ہے. ٹائم جو تھا وہ 3 بجے کا تھا. بٹ ان اینی کیس ہی واز الاؤڈ ان ٹو کم ان ٹو دا آفس. So he could have, if he had a panel, he could have contested it. آج تک انہوں نے اپنا پینل نہیں دیا، ابھی بھی نہیں دیا آپ کے سامنے کہ جی میرا یہ پینل ہے اور یہ میں پینل سے کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا
اور مجھے یہ کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. کون سا پینل سینٹر سے کرنا چاہ رہے تھے, وہ پروونس سے کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے نہ اپلیکیشن میں دیا نہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ان کے پاس پینل ہوتا تو وی ہیڈ نو آبجیکشن, وی وڈ سرٹنلی وی ور ریڈی کہ وہ کر لیں الیکشن, اینڈ وی وڈ ہیو ہیلڈ دا الیکشن اگر وہ آتے نامینیشن پیپر لے کے. پینل کی بات کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں سر, آئی ول ریڈ دا اس پیج پہ کانسٹیٹیوشن پیج 140 جی. Item 5, last election of chairman. And اگر آپ 5.2.2 پہ آ جائیں سر, سیدھا نیکسٹ پیج پہ 5.2.2 پہ نیکسٹ پیج پہ, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, Your Lordship, I'm going to pass. عام ایک شخص نہیں لڑ سکتا الیکشن؟ نہیں, صرف چیئرمین کے. کیوں؟ کہیں لکھا ہے یہ؟ سر پینل ہے نا جی. نہیں, کہیں لکھا ہوا ہے یہ بات؟ سر وہ اس میں سنگل کو ہے ہی نہیں. I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify کہ individual کر سکتا ہے. پینل کہیں اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے؟ کہاں ایکسپلین؟ نہیں سر, ہاں ایکسپلین نہیں کیا. یہ 5.1.1 بھی پڑھ لیں جی. Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. یہ کدھر ہوا؟ یہ والا الیکشن کہاں ہوا ہے؟ یہ بھی ادھر ہی ہوا سر, یہ بھی نامینیشن پیپر. ادھر تو پینل کا کانسیپٹ نہیں, ادھر نہیں ہے. So there are two. نہیں تو ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا. نہیں سر, nobody came and opposed him. ان کے بھی نامینیشن پیپرز اگر آپ دیکھیں تو نامینیشن پیپرز ان کے بھی یہ جو ہیں, if your lordship turns to page 17, yes, page 17. نہیں, دو الگ الگ باتیں نا جی. یہ بات تسلیم اگر ہم کر لیں کہ ایک ہی نامینیشن پیپر آیا فور چیئرمین جی, مگر پھر بھی ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے. اس میں لکھا ہے the chairman of the party shall be elected by the direct secret vote of all the members. تو پھر ان کو بھی ووٹ تو کاسٹ پھر بھی کرنا ہے. بے شک ان کا مخالف کوئی نہ ہو, مگر ہو سکتا ہے ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے, تو یہ منتخب نہیں ہو سکیں گے. پھر سر وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا. اس میں آپ کے اپنے آئین میں آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کو آئین سے اپنے دور رکھنا چاہ رہے تھے جی جی, مگر یہ شک نمبر 5.1.1 جو ہے جی, اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی بریکٹ میں لکھا ہے the leader shall be elected by direct secret ballot of the members. secret ballot جی, ٹھیک ہے, on the registered database of party. تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ڈالنا چاہیے تھا نا, اگر سر کنٹیسٹ نہ ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دس از نارمل کامن سینس, بٹ ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھیے, اگر آپ الیکشن ایک شخص نے, مفروضہ کر رہا ہوں جی, آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیجئے, ایک شخص نے نامینیشن پیپر فائل کر دیا, ٹھیک ہے, کوئی اور شخص نے نامینیشن پیپر نہیں فائل کیا جی, پارٹی کے ایک ممبر بھی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا جی, شیل بی الیکٹڈ. ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی کہ اچھا جی 1000 نے دے دیا, 50,000 نے دے دیا, 1,00,000 نے دے دیا. مگر میں یہ صرف کہہ رہا ہوں, اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو ان اپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے. وہ دین واٹس دا پرپز آف ووٹنگ؟ ووٹنگ تو ہوتی ہے کہ آئی ووٹ ٹو الیکٹ ون اور دا ٹو. نہیں, دیکھیے ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو نہیں پسند کرتا, میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اب آپ جیسے کھڑے ہو گئے, اب آپ پہ لے لیتے ہیں بات, کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا, تو
آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی, برا نہ مانے, آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, تو کیونکہ کوئی اور آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو دے سکتا تھا ووٹ, مگر کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے, پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے 1 لاکھ ووٹ پڑ گئے یا کیا, کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی, ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے. مطلب جنرل الیکشن بھی ہوتا ہے نا, اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں I will take only خیر آگے بڑھیں, ٹھیک ہے, but I will refer to section 75 of the Election Act itself. I'll read it, your lordship doesn't have to open it, کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. یہ لکھا ہوا ہے نا, اگر آپ بھی لکھ دیتے یہی چیز تو پھر بات صحیح تھی. اگر آپ نے فرق دکھایا, آپ نے لکھا shall be elected by the direct secret votes, آپ کو کاسٹ کرو بھائی, کوئی بھی نہ ہو, آپ مجھ میں اپنی وہ کانفیڈنس دکھائیں یا نہ دکھائیں. سپوز 1 ووٹ نہیں پڑتا, پھر آپ کو دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا, یا سپوز 10 ووٹ پر آپ کی ممبرشپ کے 8.5, جیسے آپ کہتے ہیں 8.5 لاکھ ہیں, صرف 10 ووٹ پڑتے تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے. کہ یار آپ کو صرف 10 ووٹ پڑے 8.5 میں سے, لاکھ میں سے, تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں, کانفیڈنس نہیں ہے ممبران کا مجھ پہ, آپ دوبارہ الیکشن کروا لیے. My reading of this constitution with due respect is slightly different. I would say کہ اگر نہیں الیکشن ہوا تو he would still be elected although uncontested. تو مطلب یہ ہوا نا, پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف. ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم, یہ دیکھیں پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا. ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروبلی. پھر آپ دیکھیں, اب آپ کے سے تعلقات کسی کے اچھے ہیں, آپ نے ایک پینل بنا لیا, او جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ, آپ نے کہا یہ بھی ہے جی, الیکشن ہو گئے, غور صاحب بھی انہوں نے دوسرا بنا لیا, انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے, تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی. پھر سوری برا نہ مانے, نہیں آپ کی بھائی آپ بھی الیکشن دیکھیں, آپ الیکشن لڑے سینیٹ کا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو 1 ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے. ویسے to be honest I was elected unopposed, so I actually کیا مطلب مجھے نہیں, وہ آپ کے اتنے ووٹ ہوتے ہیں نا سینیٹر کے لیے. سر on the technocrat seats there were 2 seats. اچھا, ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے, 2 لوگ تھے, میں اور ایک تار صاحب. اچھا, آئی ڈڈ ناٹ نو کہ ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے سسٹم. اس پہ انہوں نے جنرل بھی بائی الیکشن آتے ہیں. میں اگر آپ کی بات مانوں میں تو آئی ایم آلسو سوری, میں آپ کا کوئی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا, میں صرف بات